دن منا رہی ہے. آج انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے. تو پاکستان کی خواتین کو میری طرف سے اس دن پہ دلی مبارکباد. اور پاکستان تحریک انصاف کی ووٹر، سپورٹر، ورکر، عہدیداران، پاکستان تحریک انصاف کی وہ خواتین جنہوں نے الیکشن لڑا، وہ خواتین جنہوں نے الیکشن جیتا، وہ خواتین جنہوں نے جیلیں کاٹی، وہ خواتین جنہوں نے پچھلے 2 سال میں اپنی سٹرگل میں کبھی بھی نہ عزم میں کمی کی، نہ ہمت میں کمی کی، نہ حوصلے میں، ان سب کو میری طرف سے سلیوٹ بھی ہے اور مبارکباد بھی ہے. آج سب کو یہاں بلانے کا، دعوت دینے کا وجہ یہی تھی کہ میں چاہتی تھی کہ جلدی کس طرح ہمارے 2 سالوں کی جو سٹرگل ہے، خاص طور پہ جو پاکستان کی تاریخ میں جس قسم کی مثالیں قائم ہوئی، پاکستان میں جس طرح کی وائلنس ہوئی، پاکستان میں پاکستان کی عورت کے ساتھ سیاست میں حصہ لینے کی وجہ سے جو رویہ اختیار کیا گیا، وہ میں سب کو تھوڑا سا یاد کرا دوں. ایک شعر یاد آتا ہے، یہی یاد رہ گیا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. کیونکہ حافظے کے بیچ میں اب حادثے اتنے آ گئے ہیں کہ حافظہ جو ہے وہ حادثہ بنتا جا رہا ہے. میں 24 مئی سے بات شروع کروں گی 2021 سے. سب سے پہلے تو 9 اپریل کو ہم سب جب اسمبلیوں سے باہر آئے، 9-10 اپریل کی رات کو، تو اس کے بعد ہمارے لیڈر نے ایک کال دی پیسفل. ہم نے جو ریلی کی تھی، لانگ مارچ کی تھی، اور وہ لانگ مارچ جب روانہ ہوا تو 24 مئی سے آپ سب کے کیمراز نے وہ ویژولز دکھائے جو پاکستان میں شاید کسی نے پہلے دیکھے نہیں تھے. کس طرح چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا، گھروں میں کس طریقے سے دیواریں کود کر اندر گھسے، پنجاب کی پولیس نے خواتین پہ وائلنس کی، تھپڑ مارے، بچیوں کے منہ پہ تھپڑ مارتے رہے اور پوچھتے رہے کہ تمہارے والد کہاں ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اریسٹ کیا گیا اس وجہ سے کیونکہ ان کے خاندان میں سے، ان کے بڑوں میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھا. تو یہ والے ویژولز ہم نے پہلے نہیں دیکھے تھے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے بھی تو یہ ہوتا رہا ہے. تو میں آج پروف کروں گی کہ پہلے ایسا کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا، نہ اس لیول پہ کبھی ہوا ہے، نہ اس لیول پہ کوئی تحریک چلی، نہ اس لیول پہ 50-51% ملک کی آبادی نے حصہ لیا. 24 مئی ہوئی، پھر 25 مئی ہوئی، آپ نے ڈی چوک پہ دیکھا. ان میں سے بہت ساری خواتین کے ویژولز موجود ہیں، ہماری آفیشیل پی ٹی آئی آفیشیل پہ بھی رکھے ہوئے ہیں، ڈاکیومنٹریز ہیں، پریزنٹیشنز ہیں، مختلف چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں جو آپ سب نے بھی چلائی، اور بہت سارے آپ میں سے ہی بھائی ہیں جن کے کیمراز نے ہی وہ فوٹیجز جو ہیں وہ ریکارڈ کی تھی، جو ہمارے ریکارڈ کا بھی حصہ بن گئے کہ کس طرح وہاں پہ شیلنگ کی گئی. اور اس وقت کا انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ مختلف ٹاک شوز میں، چینلز میں ٹھٹھے مار کے ہنس کے بتاتا تھا کہ جہاں 500 شیل مارنے تھے ایکسپائرڈ، وہاں ہم نے 650 شیل مارے ہیں، ہم نے ان کو نشان عبرت بنانا ہے. یہ دنیا میں کہیں ایسا میں نے نہیں دیکھا. اور اس دوران میں مجھے یہ بھی بڑا دکھ ہوتا تھا کہ ہیومن رائٹس کی جو بہت بڑی بڑی آوازیں ہوا کرتی تھی، اور بالخصوص 8 مارچ ہے تو ایک عورت مارچ بھی ہوا کرتی ہے، وہ سارے کوئی میٹھی لسی گجرانوالے کی اچھی والی پی کے سو گئے. ان کے خیال میں نہ ہم عورتیں تھیں، نہ ہم پاکستان کے شہری تھے، نہ ہمارے آئین اور قانون میں کوئی رائٹس تھے. حالانکہ اس وقت ہم میں سے بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اسمبلیوں کا حصہ بھی تھے، آفیشلی ممبر نیشنل اسمبلی تھے، اور ڈی چوک اسمبلی سے، پارلیمنٹ سے، دونوں ایوانوں سے چند گز کے فاصلے پر ہیں جہاں یہ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن اسمبلی میں کسی نے نہ آواز اٹھائی، نہ ان خواتین کا کسی نے ذکر کیا جن کے سر پاڑے گئے، جن کے گھروں میں چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی توڑی گئی. ہمارے ساتھ یہاں ناہید نیاز بھٹو بیٹھی ہوئی ہیں، اکاڑا سے ان کا تعلق ہے، ویسٹ پنجاب کی یہ پریزیڈنٹ ہیں. ان کی فوٹیج چلی ہے اور وہ بھی آپ میں سے کسی بھائی نے چلائی تھی کہ ان پہ اتنی شیلنگ کی گئی کہ یہ بے ہوش ہو گئیں. اور ہماری بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے یہ سارا وائلنس برداشت کیا. اس سے اب ہم اگر آگے چلیں تو یہ سارے وائلنس کے باوجود بھی یہ صنف آہن تھیں، یہ پاکستان کی وہ عام خواتین تھیں
لیکن باشعور اور سیاسی طور پہ جاگی ہوئی خواتین تھیں جنہوں نے اتنی ساری فسطائیت کے باوجود اتنی نیگیٹیوٹی اور اتنی زیادہ